صوفی برکت علی صاحب کی یاد تازہ کر دی تو ان سے کسی نے پوچھا تھا آج بتا دیں آپ کا سنا ہے کہ آپ حسین آپ کرتے ہیں آپ شیعہ یا سنی؟ انہوں نے کہا جی مجھے شیعہ سنی کا تو پتہ نہیں ہے، اور واقع کربلا کے بعد دو ہی فرقے رہ گئے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، میں حسینی۔ مجھے ساری زندگی اس چیز کا افسوس رہا کہ میں قرآن پاک حفظ نہیں کر سکا اور عالم دین نہیں بن سکا، لیکن یہاں آ کے یہ میرا سارا افسوس فخر میں بدل جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اتنے سارے بیٹے جو ہیں وہ حافظ بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آگے چل کے میرے اتنے بیٹے جو ہیں وہ عالم دین بھی بنیں گے۔ تو میرا خیال ہے حافظ ہونے سے اور عالم دین ہونے سے حافظ اور عالم دین کا باپ ہونا زیادہ اچھی بات۔ تو میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ میں جو ہے نا ان سب کا جو ہے یہ سب بچے میرے، اور ایک میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ بچوں میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے جس کی سر پہ والدہ نہیں ہے یا والد نہیں ہے، تو اس سے درخواست ہے کہ محفل کے بعد وہ خاص طور پہ آ کے مجھ سے پیار ضرور لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کی محفل جو ہے وہ مولانا نے تو صوفی برکت علی صاحب کی یاد تازہ کر دی تو ان سے کسی نے پوچھا تھا آج بتا دیں آپ کا سنا ہے کہ آپ حسین آپ کرتے ہیں آپ شیعہ یا سنی؟ انہوں نے کہا جی مجھے شیعہ سنی کا تو پتہ نہیں ہے، اور واقع کربلا کے بعد دو ہی فرقے رہ گئے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، تو میں حسینی۔ تو وہ ایسے حسینی تھے کہ ایک اہل تشیعوں میں سے ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے کہا جی سنا ہے کہ آپ حسینی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے۔ تو اس نے کہا لیکن میں تو اہل تشیعوں سے ہوں، تو میں تو دیکھے بغیر تو آپ کی بات نہیں مانوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اہل تشیع ہو، امام علی مقام کو آواز دو۔ آواز دی تو وہ آپ کو پتہ ہے حسین تو ہم سارے کرتے رہتے، اس نے بھی بڑا کیا، کچھ نہیں ہوا۔ صوفی برکت علی صاحب نے آواز دی امام علی مقام تشریف لے، وہ بندہ پھر وہیں کا وہیں رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ اتنے باشرح تھے کہ وہ ان کا جو مرید بھی ہو جاتے ہیں نا اس کو اتنی بڑی داڑھی رکھنی پڑتی، اور وہ قبر جیسی ٹوپی پہننی پڑتی ہے اور ایک خاص لباس، اتنے وہ باشرح تھے، اور کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ سنت سے ادھر ادھر انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں۔ تو یہ ان کے الفاظ۔ باقی آج امام علی رضا کا اس میں مبارک آیا ہے، تو میں ایک واقعہ، ایک تصوف میں بہت بڑا نام ہے حضرت معروف کرغی کا، سب لوگ جانتے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، تو وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر راستے میں کوئی مشکل آئے تو میرے سر کا واسطہ دے کے دعا کرنا، دعا پوری ہو جائے، مشکل حل ہو جائے۔ اور وہ مریدوں کو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ اپنے پیر پہ شک ہی رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پیر صاحب نے پتہ نہیں کیسا فخر والی بات کر دیا، وہ والی بات کر دی۔ تو وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ادھر آپ بات سنو، یہ سر جو ہے یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ سر 40 سال تک امام علی رضا کی چوکھٹ پہ رگڑتا رہا ہوں میں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو معروف کرغی جو تھے وہ امام علی رضا کے مرید تھے، کہ خلیفہ تھے، اور ان سے تصوف کا سلسلہ۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ائمہ ہیں ان سے تصوف کے سلسلے نہیں چلے، تو یہ میں نے آپ کو ایک حضرت معروف کرغی کی مثال، وہ معروف صوفی بزرگ ہیں، اور وہ ائمہ سے ان کا، امام علی رضا سے ان کا سلسلہ چلا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ ابن زیاد کا نام آیا ہے، تو وہ بھی ایک، یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ امام علی مقام کو گرفتار کر کے تو پیش کیا جائے، تو وہ ابن زیاد
یہ حکم تو امام عالی مقام کے لیے تھا نا کہ آپ گرفتار ہو جائیں تو آپ کو وہاں لے کے جانا ہے۔ تو وہ یہ حکم لے کے امام کے پاس نہیں پہنچا، اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ اس نے کہا تو امام کو جانتا نہیں ہے، وہ شہید ہو جائیں گے، وہ گرفتاری کبھی نہیں دیں گے۔ یہ وہ امام کا کردار تھا جو ابن زیاد بھی اچھی طرح جانتا۔ اب یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کام کیا۔ میں بس تھوڑا سا وہ بیان کر کے پھر مولانا کو دعوت دوں گا۔ تو مولانا کی ذرا نوازی ہے، وہ مجھے عزت دیتے، میں اس قابل نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان، یہ 150 کروڑ مسلمان، اور کوئی 50 اور 7 یعنی کہ 57 اسلامی ملک۔ ہر ملک کا جو سربراہ ہے وہ یا کوئی صدر ہے، اسلامی ملکوں کی بات کر، یا وزیر اعظم ہے، یا بادشاہ ہے، یا سلطان ہے، یا شیخ۔ کسی اسلامی ملک کے سربراہ کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں یا میں امیر المومنین ہوں۔ یہ کام کیا ہے امام علی نے۔ آج اگر کسی بھی اسلامی مملکت کا سربراہ یہ کہہ دے کہ یہ سب میری جو رعایا ہے یہ میری بیعت کریں تو لوگ اس کو اڑا کے رکھتے۔ یہ کام کیا ہے امام علی۔ امام علی مقام نے جو خلافت الفی الارض، خلیفۃ الفی الارض اللہ نے بنایا تھا، امام نے اس کی تعریف بتا دی۔ ہم نے کہا خلیفۃ الفی الارض جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اس کا بادشاہت سے کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بوریا نشین نواسے تھے، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ خلافت جو ہوتی ہے رسول کی، وہ خلفائے راشدین ہوتے ہیں یا پھر خلفائے راشدین کا کوئی جانشین ہوتا ہے، یہ بادشاہ کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو بیعت ہوتی ہے وہ درویش کی ہوتی ہے، بادشاہ کی نہیں ہوتی۔ امام نے ثابت کر دیا، یہ ریڈ لائن لگا دی، اپنے خون سے ریڈ لائن سرخ لکیر کھینچ دی کہ وارث جو ہے، رسول پاک کا وارث جو ہے وہ درویش ہے، پاک کا جو جانشین ہے وہ درویش ہے، چاہے وہ بوریے پہ بیٹھو۔ اور بیعت جو ہوگی ہمیشہ قیامت تک، بیعت ہمیشہ درویش کی ہوگی، بادشاہ کی بیعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور خلیفہ اگر کہا جائے گا تو مرشد کے لائق ترین مرید کو خلیفہ کہا جائے گا، بادشاہ کو کبھی خلیفہ نہیں کہا۔ یہ امام علی مقام نے اپنے خون سے یہ بات جو ہے نا ہمیشہ کے لیے تھی، اور قیامت تک جو ہے یہ بات چلتی رہے گی۔ اب جتنا جو مرضی فرعون آ جائے، لیکن وہ کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ میں خلیفہ رسول ہوں، کبھی جرت نہیں کرے گا۔ جو مرضی اپنا نام رکھے گا، لیکن خلیفہ رسول تو دور کی بات ہے، صرف خلیفہ بھی اپنے آپ کو نہیں لکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کچھ اپنے طور پہ ایموکو کی جنت میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک عمارت بنا دی ہے، اس کا نام انہوں نے اپنی جہالت کی بنا پہ برج خلیفہ رکھ دیا۔ تو یہاں سب علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجیے گا، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ ایک دن آئے گا کہ وہ پوری عمارت ریت کے اوپر ریت کا ڈھیر بن جائے گی، اور یہ لوگ دوبارہ سے اونٹ چرائیں گے۔ جی کیوں، صحیح ہے مولانا، صحیح بات۔ تو وہ برج خلیفہ کا بھی نا عنقریب میں نہ دیکھوں تو آپ بچے جو ہے نا اس کو ضرور دیکھ لیں۔ باقی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جنت جو ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم کی محبت کا نام ہے، اور اس پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ میرے پاس
قرآن کی دلیل ہے. ہم ہر مسلمان بار بار اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہے کہ انعمتا علیہم کا مجھے ساتھ مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تیری رحمانیت اور تیری رحیمی کا واسطہ ہے کوئی انعمتا علیہم میں سے مجھے مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو انعمتا علیہم میں سے کوئی مل جائے تو جنت پھر یہاں ہی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بندہ کہے کہ یار یہ ہماری ان کی پیار کی بات ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے. بندہ کہے کہ انعمتا علیہم نے اگر آخرت میں ملنا ہے تو ہم ایسے انعمتا علیہم کا کیا کریں. ٹھیک ہے. تو سارے مسلمان مل کے انعمتا علیہم کی دعا کر رہے ہیں، اور وہ رحمان اور رحیم کیا ہو جو ہنس کے کہہ دے کہ جی وہ معذرت چاہتا ہوں انعمتا علیہم تو ختم ہو گئے ہیں، میں کیا کر سکتا. مطلب ہے انعمتا علیہم ہمیشہ موجود رہیں گے. اللہ کا انعام جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گا، اور جو لوگ اس جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کو جو انعام جنت میں ملنے وہ اس دنیا میں ملنے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور لوگ جنت کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا قصور یا ہمارا کمال صرف یہ ہے کہ ہم جنت میں رہتے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.